اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اور ناظرین، متع کو زنا کہنے والوں کو میں نے قرآن اور حدیث سے دکھایا تھا کہ متع اللہ کی طرف سے مسلمانوں پر حلال کیا گیا ہے، اور مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ متع اللہ کی طرف سے امت محمدی پر رحمت تھا۔ اگر عمر اس سے منع نہ کرتے تو کوئی بدبخت ہی زنا کرتا۔ اور سامعین، ہم نے آپ کو حدیث سے یہ بھی دکھایا کہ صحابہ کرام مٹھی مٹھی کھجور کے عوض اور کپڑوں کے عوض متع کیا کرتے تھے، اور ہم نے آپ کو یہ بھی دکھایا کہ حضرت ابو بکر کی بیٹی اسماء بنت ابی بکر نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں متع کیا، اور عمر نے اس کو کسی وجہ سے حرام کر دیا۔ تو سامعین، یہ فضل احمد چشتی جو متع کو زنا کہہ رہا ہے اور جو شیعوں پر یہ الزام لگاتا ہے کہ یہ متع کی آڑ میں زنا کرتے ہیں، لیکن ان کے مولوی کیا کرتے ہیں وہ بھی فضل چشتی نے خود ہی اپنی تازہ ترین ویڈیو میں بتا دیا ہے۔ پہلے ویڈیو ملاحظہ کیجئے۔ مینوں قسم خدا دی رب طاقت دے نا تے سارے مولوی جڑے نا انہاں نوں کھسی کر دین۔ اج جڑاں نے عورتاں دے مدرسے بنائے اے ٹھرکی بندہ عورت دا مدرسہ بنائے گا یا زانی ہوگا، دو باتاں ذہن وچ رکھ لے۔ شرک پور شہر دا مولوی ہے، انہاں دا بدکاری کرن دا طریقہ تانوں دساں۔ بچی جوان سبق پڑھن آئی ہے، ساڈے اتنے دوست نے حافظ نواز صاحب شرک پور شہر قاری، ایک میں دا نام چلو بچا دینا، پھر بھی کئیوں دے شدے ایتھے بھی منن والے ہون گے، بہت بڑا بڑا قاری۔ بچی جوان دے کول پڑھن آئی، خوبصورت اور ٹانے دی، ٹانا ہے پرا دریا دے کڑی۔ انہوں نے بچی میرے کمرے چ بھیجو، دفتر جہاں اتنے باجیاں ہوندیاں نا نال پڑھان والیاں، وہ اتوں منڈی فیض آباد دیاں جہاں اتنے پڑھا دیا۔ انہاں سارے دی آپس وچ سیٹی رلی ہوندی۔ تسی سمجھدے ہو کہ دین ہے؟ قسم خدا دی میرے اگے قرآن جے اے دین دے مدرسے نہیں جے، نہ کو دین لبدا جے اتھے بدکاری ہوندی۔ میں اگے قرآن رکھ کے جڑا جھوٹ بولے انہوں کلمہ نصیب نہ ہو۔ مولوی او بچی پہلے دن آئی، ہوں او بچی نے نا مولوی نے آن کے کانڈ تے ہاتھ لایا، انہاں دے گھروں بی بی لسی لین مولوی دے گھروں روز جاندی سی، اس بی بی وڈیری مائی سی، انہیں سانوں گل سنائی۔ انہیں شرک پور کاٹ تو انجن ہوئی ہے نا، کاٹ تو تھوڑا جگہ تے انج کر کے مدرسہ ہوندا ہے۔ او بچی نوں نے کہا بھی سبق انہیں او ٹیچر تے پہلے انہاں دی ہوندی ہے، کہانیاں ہوندیاں نے ٹیچراں مولوی دی پہلے کہانیاں ہوندیاں جڑیاں پڑھاندیاں ہوندیاں۔ انہوں نے آکھیا بھی اے بچی میرے کول آئی نہیں، مولوی آئی تے مولوی نے نا پیار دیتا پہلے سر تے، پھر کنڈ تے ہاتھ لایا۔ انہوں جلے کنڈ تے ہاتھ لایا تے بچی ٹپ پئی، آخر حیا تے ہوندا ہے مسلمان دی دھی۔ او پیچھے ہو گئی، انہوں نے کہا بیٹا میری بیٹی ہو تو، ماشاءاللہ میری بیٹی ہو۔ تے میں تانوں مولوی دساں کنجر دلہ کھانگڑ تیاں ہوندیاں پتر جوان۔ انہیں کہا استاد جی تسی ساڈے استاد ہوئے کی کر رہے ہو؟ اچھا بیٹا کچھ نہیں چلو جاؤ۔ انہیں کہا اچھا تو میرے اگے بول پئی، استانی نو آندا اینو سبق چوکھا دے دے۔ انہیں سبق جتھے دینا سی ایک ورقہ انہیں دے دیتے 2 ورقے۔ صبح انہیں کہا استاد جی اے بچی سبق نہیں یاد کر رہی، انہیں سبق نہیں یاد، انہیں کہا اینو میرے دفتر وچ بھیج دو۔ ہن انہوں سزا کی دتی؟ مولوی کلا دفتر وچ، جوان کڑی، انہوں آکھیا تو بھی اپنے چنی اتار کے رکھ دے، تینوں سزا ہے کی؟ میں کھڑیاں کر کے کھلو جا میرے سامنے۔ انہوں کہندا ہن سنا، ہن میں ہاتھ لاواں، پھر بعد 5 منٹ انہوں کلاری رکھیا، پھر قریب جا کے بیٹا باواں تھلے کر، پیار دیتا، پیار دے کے نال ہی اندے سینے تے ہاتھ لایا۔ انہیں دے انج ہاتھ سے بدتمیز، میں ہونے فون کر رہی ہوں، انہیں شام میں اپنی ماں نو فون کر دی، میں اوہی لفظ بول رہا جڑے او مائی نے ساڈے سامنے دسے سن، تے اس بی بی نے او مائی نو دسے بھی اے کام ایتھے۔ او مائی کہندی اماں سانو ایتھے پڑھان کلیا ہی یا انہیں دے لفظ ہی ایڈا بولیا سی، میں ایتھے نہیں بول سکتا۔
وہ ماں اندی لگی انہیں صبح صبح دا ٹائم ہے مائی اندی آ گئی رات انہیں فون کیتا سویرے سویرے اندی کڑی دی ماں آ گئی انہیں اوندیا سارا مدرسہ کٹا سی تے مولوی دی داڑھی تو پھڑ لیا انہیں ایک چاٹ ادھر ماری چاٹ ماری تے مولوی اندے پیراں چ ڈگ پیا تے ادھروں بی بی لسی لین والی انہاں دے گھر وڑ گئی جیڑی بی بی نے پھر ساری گل سن کے پھر نال قاری نواز صاحب نے انہوں نے دسی انہوں دے ذریعے میرے کو تسی حال ویکھو انہیں آخیا میں ہنے اپنے پتراں نوں آخیا تینوں تیرے ڈکرے کر دینے معافیا مانگ مانگ کے میں مولوی ہاں میں دین والا میں قاری ہاں قرآن دا صدقہ ہی مینوں معاف کر ظالما تو قرآن دا واسطہ پانا انہاں دے کوئی قرآن دے واسطے نہیں انہاں نال سوراں نوں ٹنگنا چاہیدا اور جتھے تسی ویکھو گے کڑیاں جڑا محتمم ہوئے گا انہاں دے منڈے وچ لگے پھرتے نے جوان کڑیاں انہاں دے کپڑے استری کرن تے یہ وہ سارا کچھ بین کھلون ہر شے ہوندی جے تانوں کی دساں بس اگے عقل مند واسطے اشارہ کافی ہے بس اگر حالے بھی کوئی نہ سمجھے پھر اللہ ہی حافظ ہے اساں سمجھا دیتا جی سامعین، خود آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا۔ فضل چشتی نے خود ہی اقرار کر لیا کہ ان کے ملا معذور بچیوں کے ساتھ، لاچار بچیوں کے ساتھ دینی تعلیم کے بہانے کیا بدفعلی اور بدکاری کرتے ہیں، اور الزام یہ ہم شیعوں پر لگاتے ہیں کہ جی یہ زنا کرتے ہیں، جب مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت ابن عباس نے فرما دیا کہ یہ رحمت ہے تو آپ اس کو زحمت کیسے کہہ رہے ہیں؟ سامعین، اس ویڈیو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی ایک بہت بڑی تفسیر ابن عباس مشہور ہے، سے جب متع کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے کیا فرمایا۔ سامعین، سب سے پہلے میں آپ کو تفسیر قرطبی جلد 3 صفحہ نمبر 144 سے ایک روایت نقل کرنے لگا ہوں۔ اس میں لکھا ہے کہ لیث بن سعد نے بکیر بن اشج سے، انہوں نے عمار مولا شرید سے روایت کیا ہے کہ فرمایا کہ میں نے حضرت ابن عباس سے متع کے متعلق پوچھا کیا یہ زنا ہے یا نکاح ہے، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ متع نہ زنا ہے اور نہ نکاح ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ پھر کیا ہے، تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یعنی اللہ نے اسے متع فرمایا ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ کیا اس عورت پر عدت ہے، یعنی جس عورت نے نکاح کیا ہے کیا وہ عدت میں بھی بیٹھے گی؟ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں، ایک حیض کے لیے عدت میں بیٹھے گی۔ تو اس نے کہا کہ متع کرنے والے مرد اور عورت کیا ایک دوسرے کے وارث ہوں گے؟ تو ابن عباس نے کہا نہیں۔ جی سامعین، آپ نے دیکھ لیا کہ متع کرنے والی عورت نکاح کی طرح عدت بھی کرے گی، تاہم یہ جو اس میں لکھا ہے کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کے وارث ہوں گے، اس بارے میں یہ موقف سنیوں کا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو یہ دکھاؤں گا کہ شیعہ حضرات کے ہاں متع کے اندر وارثان کا کیا تصور ہے۔ سامعین، اب میں آپ کے سامنے حنفی مسلک کے علامہ ابو بکر احمد بن علی الرازی الجساس، جن کی تفسیر احکام القرآن ہے اور اس کا ترجمہ مولوی عبد القیوم نے کیا ہے، اور یہ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد سے چھپی ہے۔ اس کی جلد 3 اور صفحہ 376 میں لکھا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے متع کے بارے میں پوچھا گیا کہ آیا یہ نکاح ہے یا سفاح یعنی زنا۔ سامعین، اب آپ نے یاد رکھنا ہے کہ سفاح کے معنی زنا کے ہیں۔ تو ابن عباس نے جواب دیا کہ نہ یہ نکاح ہے نہ یہ سفاح ہے، یعنی نہ یہ زنا ہے۔ تو پھر انہوں نے سوال کیا کہ پھر یہ کیا ہے؟ تو ابن عباس نے فرمایا بس یہ متع ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا متع کی وجہ سے عورت عدت گزارے گی؟ تو ابن عباس نے جواب دیا ہاں، اس کی عدت ایک حیض ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ کیا یہ مرد اور عورت ایک دوسرے کے وارث ہوں گے؟ تو ابن عباس نے فرمایا کہ نہیں۔ سامعین، اب میں آپ کے سامنے سنیوں کے ہاں امام کا درجہ رکھنے والے جلال الدین سیوطی کی مشہور معروف کتاب تفسیر در منصور جلد 2 صفحہ نمبر 391 سے حوالہ پیش کرنے لگا ہوں۔ اس میں لکھا ہے کہ امام ابن منظر نے حضرت عمار کے واسطہ سے، جو شرید کا غلام تھا، روایت نقل کی ہے کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے متع کے بارے میں پوچھا کیا یہ بدکاری ہے یا نکاح؟ تو ابن عباس نے جواب دیا کہ متع نہ بدکاری ہے نہ نکاح ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ پھر متع کیا ہے؟ تو ابن عباس نے جواب دیا وہ متع ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی سورہ نساء کی آیت نمبر 24 میں
اللہ نے متا کا ذکر فرمایا ہے۔ پھر ابن عباس سے پوچھا گیا کہ کیا متا کرنے والی عورت پر عدت ہوگی؟ تو ابن عباس نے جواب دیا کہ ہاں، اس کی عدت ایک حیض ہوگی۔ پھر ان سے پوچھا گیا کہ کیا وہ ایک دوسرے کے وارث ہوں گے؟ تو ابن عباس نے فرمایا کہ نہیں۔ اور سامعین، تفسیر مظہری جلد 2 صفحہ نمبر 317 میں لکھا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ میں سوال کیا گیا کہ متا کیا گاری ہے یا نکاح ہے؟ تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ یہ نہ نکاح ہے اور نہ بدکاری۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ پھر یہ کیا ہے؟ تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ متا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ اس عورت پر رحم پاک کرنے کے لیے کیا ایک حیض گزارنا لازم ہے؟ تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جی ہاں۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ کیا ان دونوں یعنی متا کرنے والوں کے درمیان وراثت جاری ہوگی؟ تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نہیں۔ سامعین، اب آپ کے سامنے تفسیر غرائب القرآن و رغائب الفرقان، جس کا نام تفسیر نیشاپوری بھی ہے اور یہ بیروت لبنان سے چھپی ہے، سے حوالہ پیش کرنے لگا ہوں۔ جلد اس کی 2 اور صفحہ اس کا 392 ہے۔ اس میں بھی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی فرمایا ہے کہ متا نہ زنا ہے نہ نکاح ہے، بلکہ یہ متا ہے جیسا کہ اللہ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے۔ اور جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا متا کرنے والی عورت کی عدت ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، ایک حیض۔ پھر ان سے پوچھا گیا کیا وہ ایک دوسرے کے وارث ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ یہی تفسیر نیشاپوری اگر آپ کے پاس دارالمعاصر مدینہ نبویہ کی ہے تو اس کے صفحہ نمبر 643 میں بھی ابن عباس کا یہی قول نقل کیا گیا ہے۔ اور سامعین، کتاب تلخیص الحبیر فی تخریج الاحادیث الرافع الکبیر، جس کو اہل سنت کے ہاں امام کا درجہ رکھنے والے ابن محمد بن حجر عسقلانی، جو شافعی مسلک کے تھے، نے تالیف کیا ہے، اور اس کے صفحہ نمبر 327 میں ابن عبد البر کے حوالے سے بھی ابن عباس کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا متا نکاح ہے یا زنا؟ تو آپ نے فرمایا کہ متا نہ نکاح ہے اور نہ زنا ہے۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ پھر کیا ہے؟ تو فرمایا کہ جیسا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، یعنی سورہ نساء کی آیت نمبر 24 میں۔ پھر ان سے پوچھا گیا کہ کیا اس کی عدت ہوتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک حیض ہوتی ہے۔ پھر ان سے پوچھا گیا کہ کیا وہ دونوں ایک دوسرے کے وارث ہوں گے؟ تو ابن عباس نے فرمایا کہ نہیں۔ اور سامعین، کتاب التمیز فی تلخیص تخریج الاحادیث شرح الوجیز المشہور تلخیص حبیر، صفحہ نمبر 2282 میں بھی ابن عبد البر کے حوالے سے یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ ابن عباس سے جب متا کے متعلق پوچھا گیا کہ کیا یہ زنا ہے یا نکاح؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ نکاح ہے نہ زنا ہے، بلکہ ایسا ہے جیسا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ پھر ان سے پوچھا گیا کہ کیا متا کی عدت ہوتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، ایک حیض۔ پھر ان سے پوچھا گیا کہ کیا دونوں ایک دوسرے کے وارث ہوتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ اور سامعین، کتاب نائل الاوطار شرح منتقل اخبار من احادیث سید الاخیار، جلد اس کی 6 اور صفحہ 270 ہے۔ اس میں بھی ابن عبد البر کے حوالے سے لکھا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے جب پوچھا گیا کہ کیا متا نکاح ہے یا زنا؟ تو آپ نے فرمایا کہ متا نہ نکاح ہے اور نہ زنا ہے، بلکہ یہ وہی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ پھر آپ سے پوچھا گیا کہ کیا متا کرنے والی عورت کی عدت ہوگی؟ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، ایک حیض۔ پھر آپ سے پوچھا گیا کہ کیا متا کرنے والے ایک دوسرے کے وارث ہوں گے؟ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں۔ اور سامعین، اب آپ کو میں کتاب التمہید، جس کو ابن عبد البر نے لکھا ہے، جلد 10 میں لکھتے ہیں کہ جب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متا کے متعلق پوچھا گیا کہ کیا یہ نکاح ہے یا زنا؟ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ نہ نکاح ہے اور نہ زنا ہے۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ پھر کیا ہے؟ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جیسا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ پھر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا اس کی عدت ہے؟ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ متا کی عدت ایک حیض ہے۔
پھر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا متع کرنے والے ایک دوسرے کے وارث ہوں گے؟ تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نہیں۔ اب آپ کے سامنے میں ایک مشہور و معروف تفسیر کبیر، جس کو تفسیر فخر الرازی بھی کہتے ہیں، اور یہ دارالفکر سے چھپی ہے، جلد اس کی 10 اور صفحہ اس کا 51 ہے۔ اس میں بھی لکھا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے جب پوچھا گیا کہ کیا متع نکاح ہے یا زنا، تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ متع نہ نکاح ہے اور نہ زنا۔ تو ان سے جب پوچھا گیا کہ پھر متع کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، یعنی سورہ نساء کی آیت 24 میں اللہ نے فرمایا ہے کہ تم عورتوں سے ان کے مہر دے کر ان سے متع کر لو۔ تو پھر جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا متع کی عدت ہوتی ہے، تو ابن عباس نے فرمایا کہ ہاں، اس کی عدت ایک حیض ہے۔ اور جب ابن عباس سے پوچھا گیا کہ کیا دونوں ایک دوسرے کے وارث ہوتے ہیں، تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں۔ کتاب تفسیر الحدیث ترتیب الصور حسب النزول، جس کو محمد عزا دروزہ نے تالیف کیا ہے، اور یہ دارالعرب اسلامی سے چھپی ہے، اور جلد اس کی 8 اور صفحہ اس کا 80 ہے۔ اس میں بھی لکھا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب متع کے متعلق سوال کیا گیا کہ کیا یہ نکاح ہے یا زنا، تو آپ نے فرمایا کہ نہ یہ نکاح ہے اور نہ یہ زنا ہے، نہ اس کی طلاق ہوتی ہے اور نہ دونوں ایک دوسرے کے وارث ہوتے ہیں۔ اور سامعین، کتاب الباب فی علوم الکتاب، جس کو حنبلی مسلک کے ملا اور امام کا درجہ رکھنے والے ابی حفص عمر بن علی ابن عادل دمشقی نے لکھا ہے، اور یہ دارالکتب علمیہ بیروت لبنان سے چھپی ہے، کی جلد 6 صفحہ 310 میں بھی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول نقل ہے کہ متع نہ نکاح ہے اور نہ زنا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ متع کیا ہے، تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ وہی ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، یعنی سورہ نساء کی آیت نمبر 24 میں۔ پھر ابن عباس سے پوچھا گیا کہ کیا متع کے لیے عدت بھی ہے، تو ابن عباس نے فرمایا کہ ہاں، ایک حیض۔ پھر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے جب پوچھا گیا کہ کیا متع کرنے والے ایک دوسرے کے وارث بھی ہیں، تو ابن عباس نے فرمایا کہ نہیں۔ اور سامعین، کتاب نخب الافکار فی تنقیح مبانی الاخبار فی شرح معانی الآثار، جسے امام بدر الدین عینی نے تالیف کیا ہے، اور یہ قطر سے چھپی ہے، اور جلد اس کی 10 اور صفحہ نمبر 357 ہے۔ اس میں بھی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول نقل ہے کہ متع نہ نکاح ہوتا ہے اور نہ زنا، بلکہ یہ وہی ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا متع کرنے والی عورت کی عدت ہوتی ہے، تو آپ نے فرمایا ہاں، ایک حیض۔ ان سے پوچھا گیا کہ کیا متع کرنے والے ایک دوسرے کے وارث ہوتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ جی سامعین، میں نے آپ کو غیر شیعہ کتب سے دکھا دیا ہے کہ ابن عباس جو صحابی رسول ہیں، جن کی ایک بہت بڑی تفسیر غیر شیعہ حضرات کے ہاں بہت شد و مد کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ یہ زنا نہیں ہے، اور فضل احمد چشتی سمیت دیگر غیر شیعہ حضرات ہم پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ زنا کرتے ہیں۔ او اللہ کے بندو، جب حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس کو رحمت فرما رہے ہیں، تو آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ اس کو زحمت کہیں؟ حضرت علی کا قول حجت ہے یا آپ کی بات؟ سامعین، انشاءاللہ آپ کو مزید علمی اور تحقیقی ویڈیوز دیکھنے اور سننے کو ملتی رہیں گی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ اللہ کی حلال کردہ چیز کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والوں کو ہدایت مل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔